بے ذرا خاموشی سے سنو بھائی، ذرا قریب آ جائیں، آواز آ جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا خاموشی سے سنو۔ معلوم ہو خاموش بیٹھ ذرا خاموش بیٹھ گیا تو انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی سنا تو بعد میں پھر کرتے ہیں، کرنٹ آنے کے بعد خاموش ہو جاؤ آپ لوگ، آواز نہیں آ رہی تو صحیح سے۔ تو جتنی نسبتیں ہیں ان ہر نسبت کا ایک ایک تقاضا ہے۔ جس طرح ہر رشتے کا تقاضا، اس طرح ہر نسبت کا تقاضا۔ رشتے بھی اپنا تقاضے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا شوہر کا رشتہ ہے اس کا ایک تقاضا ہے، باپ کا رشتہ ہے اس کا ایک تقاضا ہے، نانا ہونے کا رشتہ ہے اس کا ایک تقاضا ہے، خسر ہونے کا رشتہ ہے اس کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح ہماری نسبتیں یہ سب کے سب فانی ہیں، اور ایک نسبت جو ہمیشہ باقی ہے، وہ کون سا؟ وہ رشتہ ہمارا اور ہمارے پروردگار کا، اور ہمارے خالق کائنات کا، ہمارا اور رب العالمین کا۔ یہ رشتہ سدا بہار رشتہ ہے۔ ہم سب جتنے رشتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام رشتے فانی، صرف ایک رشتہ باقی، اور اس رشتے کے نسبت سے جن جن چیزوں کا رشتہ آپ کے ساتھ جڑے گا، جیسے اللہ کے ذریعے سے رسول کا رشتہ ملا تو حضور کا رشتہ بھی سدا بہار ہو گیا، اور اسی کے ذریعے سے قرآن سے رشتہ ملا، وہ رشتہ بھی ہمیشہ سدا بہار ہو گیا، اور اسی کی نسبت سے ہمیں رشتہ ملا ہمارے نیک اعمال کا، اور ہمارے نیک اعمال بھی سدا بہار ہو گئے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کائنات کی فنا ہونے والی اور صرف باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ جو اپنا رشتہ جوڑ لیا اسے بھی اللہ اپنی صفت بقا نصیب کریں گے، یعنی وہ بھی کبھی فانی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہر چیز فانی ہے، اللہ کی نسبت رکھنے والا، اللہ سے رشتہ رکھنے والا، اللہ سے جوڑ رکھنے والا، اللہ سے نسبت رکھنے والا، وہ کبھی فانی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی باقی رکھیں گے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ان کو تم میت مت کہو۔ میت کے معنی وہ فانی ہو گئے، وہ فنا ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ نیست ہو گئے، وہ نابود ہو گئے۔ اسی لیے کہا ان کو تم فانی مت کہو، بل احیاء، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، وہ اللہ کے نزدیک باحیات ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ علماء نے کیا فرمایا؟ فانی کے ساتھ جو چیز جڑے گی وہ سب کے سب فنا ہو جائے گی، اور باقی کے ساتھ جس کی نسبت آپ جوڑو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ جیسے فانی کے ساتھ آپ نے اپنے اوقات کو جوڑا، اوقات بھی فانی، فانی کے ساتھ اپنے مال کو جوڑا، مال بھی فانی، فانی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو جوڑا، صلاحیتیں فانی، فانی کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑا، زندگی فانی۔ لیکن اگر اسی کو آپ نے باقی کے ساتھ جوڑ لیا، زندگی کو آپ نے باقی کے ساتھ جوڑا، زندگی ہمیشہ باقی، صلاحیتوں کو جوڑا، صلاحیتیں ہمیشہ باقی، مال کو جوڑا، مال ہمیشہ باقی، آپ اپنی استعداد کو جوڑا، استعدادیں ہمیشہ باقی، اور جو باقی کے ساتھ جڑ گئے، باقی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیشہ اللہ ان تمام اللہ کی طرف منسوب شدہ کی بقا کی اللہ ذمہ داری لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ دعوت کی محنت کیا ہے؟ فنا سے اپنے نسبت کو کاٹو، بقا سے اپنے نسبت کو جوڑو۔ فنا سے اپنی نسبت کو کاٹو، بقا سے اپنی نسبت کو جوڑو۔
اب بھائی کاٹنے کے لیے کیا کریں؟ کیا اس کے لیے کوئی آرا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ریکنیکٹنگ ہے؟ اس کے لیے کیا ریکنیکٹنگ کے ساتھ کوئی اور بھی ویلڈنگ کرنا پڑے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ نیت کے اندر فرق لایا کرو۔ نیت میں فرق آ جائے تو آٹومیٹک ہر فانی باقی ہو جائے گی، ہر فانی، ہر فنا ہونے والی چیز باقی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ دنیا میں لوگ بہت سارے پورے کے پورے بلکہ اپنے بیگم کی خدمت کرتے ہیں۔ کون سی دنیا کا شوہر ایسا جو اپنی بیگم کی خدمت نہیں کرتا، باقی بیگم کی دیکھ بھالی نہیں کرتا، بیوی کی ضروریات پورا نہیں کرتا؟ چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب کے سب حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن نیتوں میں فرق۔ وہ لوگ حقوق ادا کرتے ہیں حقوق ادا کرنے کے لیے، لیکن ہم حقوق ادا کرتے ہیں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک بزرگ نے جس وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہا میرے بچے اتنے، اور پھر کہا میں نے کبھی میری ضرورت کی وجہ سے کبھی بھی میں نے میرے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے۔ بیوی نے حیرت سے ان سے کہا کیوں اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا اس وقت جب بھی تمہاری ضرورت پورا کرنے کا وقت آیا، میرے دل میں یہی بات، میرے رب نے میرے ساتھ ایک نسبت کو جوڑا ہے اور اس نسبت کے بہت سارے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ حقوق میں ادا کر رہا ہوں۔ جب بھی آپ کی میں نے خدمت کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، تو اللہ کو راضی کرتے کرتے ان کی وہ خدمت بھی باقی ہو گئی۔ بچوں کی خدمت آپ کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ آپ دوستوں کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ آپ گھر بن رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرو۔ جو بھی آپ اپنی زندگی میں کام کریں، عجبا لامر المؤمن فإن امر كله له خير فإن اصابته سراء فشكر فكان خير له وإن اصابته ضراء فصبر فكان خير له۔ فرمایا کیا یہ حیرت کی بات ہے ایمان والے کے حق میں؟ ایمان والا چاہے خوشی ہو یا غم ہو، دونوں حالتوں میں وہ خیر میں رہتا ہے، وہ شر میں نہیں ہوتا، خیر میں ہوتا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ اگر اسے خوشی پہنچے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، تب بھی اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر اس پر مصیبت پہنچے وہ اللہ کی ذات کے اس آزمائش پر صبر کرے، اللہ تب بھی خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، ہماری زندگی ہمیشہ خیر والی بنے، اس کے لیے دعوت کی محنت۔ دعوت کی محنت کیوں ہے؟ دعوت کی محنت میرے عزیز بھائیوں چند کام کرنے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کو اللہ کے لیے گزارنے والے بنو۔ زندگی اللہ کے لیے گزارنے والے بنو۔ اور ہم آج 2.5 گھنٹہ اللہ کے لیے گزارنے والے، 3 دن اللہ کے لیے گزارنے والے، چلنا اللہ کے لیے گزارنے والے، 4 ماہ اللہ کے لیے گزارنے والے، پھر واپس آنے کے بعد گھریلو زندگی کو اللہ کے لیے گزارنے والے نہیں بناتے، جس کی وجہ سے دعوت میں بڑا صوفی لگتا ہے اور گھر آنے کے بعد کوفی بن جاتا ہے۔ دعوت میں بڑا صوفی، گھر آنے کے بعد کوفی۔ ارے بھئی یہ 2 رنگی کیسے؟ 2 رنگی کیسے؟ بازار میں تمہارا رنگ بدل گیا، مسجد میں تمہارا رنگ بدل گیا، گھر میں تمہارا رنگ بدل گیا، گشتوں میں تمہارا رنگ بدل گیا، اللہ کے راستے میں تمہارا رنگ بدل گیا، اور اپنے پریوار میں تمہارا رنگ بدل گیا۔ ارے بھئی یہ 2 رنگی والا تو کیسے بنا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام پر ایک ہی رنگ چڑھایا تھا، ایک ہی رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک ہی رنگ صحابہ پر چڑھا۔ اور وہ رنگ کون سا؟ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کا رنگ، اللہ کے بندے ہونے کا رنگ۔ وہ رنگ زندگی میں کبھی نہیں اترتا تھا، وہ رنگ ہمیشہ آخری دم تک اسی رنگ میں رنگے رہتے تھے، چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہو، چاہے بچے ہو، چاہے
چاہے جوان ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے شہری ہو، سب کا رنگ ایک ہی رنگ تھا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تا قیامت جو بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ ان سے بھی راضی ہوگا اور رضامندی کا پروانہ اللہ ان کو عطا کرے گا۔ اور یہاں دو رنگی والے، یہاں یک رنگ وہاں یک رنگ، اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا جناب یہاں بھی یک رنگ کے ساتھ وہاں یک رنگ کے ساتھ۔ اسی لیے مولانا صاحب نے فرمایا کرتے تھے، ارے بھی جماعتیں جب واپس ہوتی ہیں تو کارگزاریاں تم لیتے ہو، لیکن یہ کارگزاریاں سرسری کارگزاریاں ہیں، اصل کارگزاری ان کی ماں سے لیا کرو، اصل کارگزاری ان کی بیوی سے لیا کرو، اصل کارگزاری ان کے اہل خانہ سے لیا کرو۔ ان کے اہل خانہ بتائیں گے یہ بدلا کہ نہیں بدلا، گھر والے بتائیں گے یہ سدھرا کہ نہیں سدھرا، گھر والے بتائیں گے اس کے اندر کی بگاڑ دور ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے اندر کی خرابی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ کون بتائیں گے؟ گھر والے بتائیں گے۔ اور ہم میرے عزیز بھائیوں دعوت کا کام کی قدر جانیں، یہ کام ہم سب کے لیے سیقل ہے، سیقل بقول حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے، بھئی ہمارا کام بھٹی کا کام کرے گا۔ حضرت سے پوچھا گیا حضرت یہ سیقل یہ بھٹی کیا مطلب؟ فرمایا جتنے غیرے ہیں وہ جو بھی آ کر کام کے ساتھ اپنا نسبت جوڑیں گے، کام کے ساتھ جڑیں گے، کام کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے، کام میں چلیں گے، اللہ ان کو اس طرح صاف کرے گا ہر اعتبار سے جس طرح بھٹی میں ڈالنے کے بعد تمام زنگیں صاف ہو کر لوہا صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی خرابیاں ختم، معاملات کی خرابیاں ختم، اخلاق کی خرابیاں ختم، عادتوں کی خرابیاں ختم، لین دین کی خرابیاں ختم، نظروں کی خرابیاں ختم، زبان کی خرابیاں ختم، عقل کی خرابیاں ختم، سوچ کی خرابیاں ختم، فطرت کی خرابیاں ختم، اور تمام خلوت و جلوت کی خرابیاں ختم۔ یہ خرابیاں ختم کرنے کی جگہ ہے دعوت، خرابیاں پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی توجہ سے سننا، اگر کوئی دعوت میں آنے کے باوجود اپنی خرابی کو اپنے اندر سے دور نہیں کر سکا، بس جہنم کی آگ ہی اس کی خرابی کو دور کرے گی۔ لکھ کر رکھ لینا، یہاں آنے کے باوجود اپنی خرابی کو دور نہیں کر سکا، یہاں آنے کے باوجود دل صاف نہیں ہوا، یہاں آنے کے باوجود ذہن صاف نہیں ہوا، یہاں آنے کے باوجود نظریں صاف نہیں ہوئی، یہاں آنے کے باوجود معاملہ صاف نہیں ہوا، یہاں آنے کے باوجود معاشرہ صاف نہیں ہوا، آخری اس کا درجہ کون سا؟ اس کا درجہ آخری میں وہاں جانا ہے جہاں پر اللہ صاف کرے گا۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ گناہوں کو صاف کرنے کی جگہ۔ جہنم کیا ہے؟ گناہوں کو پاک کرنے کی جگہ۔ جہنم کیا ہے؟ تمام گناہوں کو وہاں پر دھو کر، وہاں پر دھلا کر اللہ رب العزت نہر حیات میں ڈال کر اسے پھر جنت میں روانہ کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں دعوت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ آج جو کام اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کام کے ساتھ ہم لوگ غداری کر رہے ہیں۔ غداری وہ کیسے؟ 3 دن پابندی سے نکلنے والے کتنے، چلہ سال میں دینے والے کتنے، 4 ماہ پہلے زمانہ تھا 20 سال میں ایک مرتبہ 4 ماہ کی ویلڈٹی ہوتی تھی، 20 سال، پھر اس کے بعد 10 سال، اب 5 سال میں ایک بار 4 مہینے لگاتے رہو، 5 سال میں ایک بار 4 مہینے لگاتے رہو۔ کیوں؟ اس صدی کے 4 مہینے کی ویلڈٹی 5 ہی سال ہے، 5 سال کے بعد اس کی ویلڈٹی ختم، پھر دوبارہ 4 مہینے لگاؤ، پھر 4 مہینے لگاؤ، تب جا کر ریچارج ہوتے رہو گے۔ بیٹری جس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے دن میں 4 مرتبہ ریچارج کرنا پڑتا ہے، بیٹری جس کی پک اپ بہترین ہوتی ہے اسے 3 دن میں ایک مرتبہ چارج کر دینا کافی ہے۔ اس سے میرے بھائیوں آپ ہم سب فکر مند ہونا چاہیے، اللہ نے جو کام عطا کیا اس کام کے ساتھ ہماری نسبت جڑی ہوئی ہے، اس نسبت کو ہم کتنا نبھا رہے ہیں، کتنا نبھا رہے ہیں۔ بعض لوگ انگلی کرنے کا ان کو بڑا شوق، انگلی کرنے کا ان کو بڑا شوق، دوسرے لوگوں کو انگلی کرتے ہیں، ارے بھی یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ایک مرتبہ عرض کرنے لگے ارے بھائی یہ بندہ جس کی شکایت لے کر تم آئے ہو یہ 10 کام کرتا ہے دین کے، یہ بھی کرتا ہے، 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 اور تم ایک ہی کام کر رہے ہو دعوت کا۔ جب دعوت کا ایک کام کر رہے ہو اس آدمی پر انگلی اٹھانے کا تمہیں کیا حق ہے جو 10 کام کر رہا ہے دین کا، اور تم ایک ہی کام کر رہے ہو، اس ایک کام کو انگلی اٹھائے بغیر کرو، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے گا۔ اگر انگلی اٹھاتے رہو گے، انگلیاں اٹھاتے اٹھاتے تم ایک انگلی کسی اور کی طرف جانب اٹھاؤ گے، تمہاری جانب 10 انگلیاں اٹھنے لگیں گی۔ اس سے میرے عزیز بھائیو، اللہ نے ایک کام ہمیں عطا کیا، کوئی اور ذمہ داری نہیں، آپ لوگوں پر مدرسے کی ذمہ داری نہیں، مکاتب کی ذمہ داری نہیں، خانقاہ کی ذمہ داری نہیں، مساجد کی ذمہ داری نہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری کیا؟ صرف 5 کام کی ذمہ داری، 5 کام کی ذمہ داری۔ بھئی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خالی 5 کام کرو، 5 کام کرو، جیسے 5 نمازیں ویسے 5 کام، پابندی سے 5 کام کرو۔ 5 کام میں کسی اور کی جانب مت دیکھو، جیسے اپنا ناشتہ، اپنی چائے، اپنا کھانا، اپنی دوائی جس کا ہم لوگوں کو بڑا خیال رہتا ہے، اسی طریقے سے 5 کاموں میں صرف اپنی ذات کا خیال رہے، ہماری ذات کا، کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نہیں۔ بھئی ادھر دیکھو، وہ سو مت دیکھو، نماز میں جیسا رہتے ہیں بیان میں ویسا رہنا سو۔ نماز میں یہاں دیکھتے رہتے ہیں کیا موذن صاحب کو؟ ہاں ادھر ادھر دیکھنا نہیں، نماز میں ایسا رہو جس طریقے سے کس میں رہتے ہیں، بیان میں ایسا رہو جیسے نماز میں رہیں گے انشاءاللہ۔ بھائی تو غور سے سنیے، توجہ سے سنیں گے، ہر بات سمجھ میں آئے گی۔ بھائی ذرا جگہ خالی ہے، ذرا آپ لوگ قریب آ کر جگہ دیں، تھوڑی سی قریب، وہ جو قیام کے، بھائی آپ لوگ ذرا اندر آ جائیں، بھائی ذرا قریب، تھوڑا تھوڑا کھسک جائیں، بس جگہ دو بھی، جگہ دو، اللہ انشاءاللہ آپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ صف میں کھڑانے کی، کیوں میں کھڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، جلدی جلدی ہم جگہ دیں گے۔ تفسحوا فی المجالس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ یہ وسعت اللہ جنت میں بھی انشاءاللہ پیدا کرے گا، خیر میں بھی اللہ پیدا کرے گا، برکت میں اللہ پیدا کرے گا، عفت میں اللہ پیدا کرے گا، ہر چیز میں اللہ وسعت پیدا کرے گا۔ اس سے جلدی جلدی قریب آ جائیں، بے آپ لوگ بھی قریب آ جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم لوگ ذہن میں یہ بٹھا لیں، ہمارا ایک کام ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، 10 کام نہیں دیے، ایک کام دیے ہیں۔ وہ کام کیا؟ 5 کام کرو روزانہ۔ جو ہم لوگوں سے مطالبہ جو کیا جا رہا ہے اس مطالبے کو پورا کرو، ہوشیاری مت کرو، کسی اور کے جانب کبھی مت دیکھو۔ میرے عزیز بھائیوں، جو دوسروں کے عیوب دیکھتا ہے، میں اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، اتنی برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، اتنی برائیاں کہ ہمارے ساتھیوں سے ملنے بھی بعض مرتبہ گھن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ ارے بھئی تو غیبت کا پلندہ ہے، غیبت ہی غیبت، غیبت کی زبان یاد رکھنا ہمیشہ، غیبت کی زبان کبھی ہدایت کی محنت کے لیے قبول نہیں ہوتی، لکھ کر رکھ لو۔ غیبت کی زبان سے آخری وقت میں کلمہ نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور ہم آرام سے غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا 11 جگہوں پر غیبت کرنا غیبت نہیں ہے، 11 جگہوں پر غیبت کرنا غیبت نہیں ہے۔ وہ کن کن جگہوں پر؟ باپ کے پاس آ کر اولاد کی غیبت کرنا، بھئی تمہارا بیٹا ایسا کر رہا، تمہارا بیٹا ویسا کر رہا، وہ غیبت نہیں۔ باپ ذمہ دار ہے بیٹے کا، بیٹا کوئی غلطی کرے باپ کو سناؤ، یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کے بارے میں آ کر شوہر کو کوئی سنا رہے کہ بھئی اس طرح سے، یا شوہر کے بارے میں آ کر گھر کے خاندان والوں کو سنا رہے ہیں اس طرح غلط رویہ کر رہے ہیں، یہ غیبت نہیں۔ یہ خاندان جس کے ذمہ دار ہیں، جن کے ذمے اصلاح کی ذمہ داری ہے، وہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح استاد کے سامنے شاگرد کی بات، پیر کے سامنے مرید کی بات، یہ غیبت نہیں ہے۔
یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا دین میں اگر کوئی خرابی پیدا کرے، دین میں اگر کوئی خرابی پیدا کرے، علماء کے پاس آ کر یوں کہے حضرت فلاں اس طرح بول رہا ہے، فلاں اس طرح کر رہا ہے، فلاں اس طرح بتا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ اصلاح کیجئے، علماء اس کی اصلاح کر رہے ہیں، علماء اس کی تشریح کر رہے ہیں، علماء اس کی وضاحت کر رہے ہیں، علماء اس کے سلسلے میں مکمل مدلل بات کر رہے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ اگر کوئی فتین ہے، اگر کوئی فتنہ پرور ہے، اس انسان کے سلسلے میں علماء نے آپ کو خبر دی، خبردار خبردار فلاں انسان سے بچے رہنا، فلاں انسان ایسا خبیث ذہن والا، ایسے خبیث فطرت والا، ایسے خبیث باتیں یہ کہتا ہے جس کے ذریعے سے ایمان خطرے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے یہ غیبت نہیں ہے بلکہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء ہونے کے اعتبار سے اگر آپ کے سامنے کوئی بات کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی وضاحت کو ان کی وراثت کی امانت کی ادائیگی سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں غیبت اسے کہتے ہیں جس کی اصلاح کی ذمہ داری تمہارے ذمہ نہیں ہے، جس کی اصلاح کی ذمہ داری تمہارے ذمہ نہیں، آپ اس کے بارے میں کھوج رہے ہیں، الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں جس کی تمہیں تحقیق ہی نہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی کھجانے کی؟ کسی کی کوئی مرہم پٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ اپنا اپنا دیکھ، تم اپنے 5 کام کرو، کوئی کرے یا نہ کرے۔ اگر ایک مرتبہ بھی کوئی داعی، میں ابھی سوچتا ہوا آیا ان بزرگوں کی باتیں، جو باتیں ہمارے اسلاف نے کہی ہیں، داعی 5 قسم کا انسان کبھی زندگی میں داعی نہیں بن سکتا، یاد رکھ لو۔ اور آج ہماری کارگزاریاں جو کمزور ہیں وہ کیوں ہیں؟ ہمارے گناہوں کی نحوست سے۔ یہ بات یاد رکھ لو، جو ایک زمانے میں کارگزاریاں واہ واہ والی تھیں، واہ کیا کارگزاری، واہ کیا کارگزاری، واہ کیا کارگزاری، آج کیا کارگزاری، کیا کارگزاری۔ کیا مطلب؟ اس زمانے میں واہ واہ اور اس زمانے میں تو یہ والی کارگزاری، دکھ والی کارگزاری، درد والی کارگزاری، یہ جو کارگزاری کمزوریوں والی، یہ کیوں پیدا ہوئی؟ ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے۔ ہم لوگ بہت صوفی منا سمجھے اپنے آپ کو، بہت صوفی، ہم لوگ بہت پاک و پوتر، کتنے بڑے چھتریاں ہیں وہ ہمیں خود جانتے ہیں، ہم لوگ کیسے ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کیا ہمارے افعال ہیں، کیا کیا ہمارے کردار ہیں، کیا کیا ہمارے آپس کی بولیاں ہیں، ہماری خلوت کیا ہے، ہماری جلوت کیا ہے، من آنم کے من دانم، سب جانتے ہیں ہم کیسے ہیں۔ آج ہماری دعا ہمارے حق میں قبول ہو رہی ہے؟ بولو بھائی، تم خود ہو، امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء الہ مع اللہ، اللہ کا کلام سچ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تکلیف زدہ انسان مجھے پکارے، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا میرے علاوہ کون ہے؟ لیکن ہم کتنے لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے بتاؤ کون گڑ گڑا رہا ہے ہم میں سے اللہ کے سامنے؟ کون رو رہا ہے؟ کون بڑبڑا رہا ہے؟ تیرے بچے کے لیے تو نے کتنے قطرے آنسو بہائے؟ تیرے بیوی کے لیے تو نے کتنے قطرے آنسو بہائے؟ تیرے ساتھی کے لیے کتنے قطرے آنسو بہائے؟ جماعت کا امیر ہے، تیرے ساتھی تیرے قابو میں نہیں ہے، تو نے کبھی تیرے ساتھیوں کا نام لے کر آنسو بہایا؟ شکایت کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی جماعت کی کوئی شکایت نہیں کرتا تھا، اور آج جماعتوں کی شکایتیں بہت لوگ کرتے ہیں۔ یہ جماعت کے امیر برابر نہیں، وہ جماعت کے مامور برابر نہیں۔ ارے تمہیں کون سے برابر ہیں وہ پہلے دیکھو جی حضرت۔ پہلے زمانے میں کیا اولیاء اللہ جاتے تھے کیا جماعتوں میں؟ اس زمانے سے بدترین زمانہ تھا پہلے کا، لیکن کیا شرابی لوگ نہیں سدھرے؟ جواری لوگ نہیں سدھرے؟ ایسے لوگ جن لوگوں کو دیکھ کر علاقے کے علاقے پناہ مانگتے تھے، نہیں سدھرے؟ کتنے لوگ سدھر کر آ گئے؟ آج کیوں نہیں سدھر رہے ہیں؟ آج دعاؤں کی کمی ہے۔ امیر بھی موبائل کھودتے رہتا ہے، مامور بھی موبائل کھودتے رہتے ہیں، سب تباہ۔ ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے۔
ہم بھی تباہ ہوں گے, سب کو تباہ کریں گے. اب کہاں سے سدھریں گے بتاؤ؟ توبہ کرو ایسی تمام حرکتوں سے. اللہ نے یہ کام دیا ہے, یہ کام, اس کام سے بڑھ کر ہماری یہ کام ماں ہے, ماں یاد رکھنا. تمہارے چہرے پر داڑھی اس کام کی برکت سے, تمہارا لباس اس کام کی برکت سے, تمہارا نام اس کام کی برکت سے, تمہاری عزت اس کام کی برکت سے, تمہیں جو آج لوگ 4 لوگ پہچان رہے ہیں اس کام کی برکت سے. آج اسی کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں جا کر وہ کام میں اتنا مزہ نہیں رہا. چاول میں مزہ نہیں, مٹی کھاؤ, مٹی کھاؤ. گیہوں میں مزہ نہیں, دوسری چیز کوئی کھاؤ. کیوں نہیں کھاتے؟ مزہ سب کچھ جو کہ تو باقی ہے. کھانے والے کی زبان خراب ہو گئی, کھانے والے کا منہ خراب ہو گیا. پہلے اسے کہیں گے 10 بار جا کر منہ مسواک کر, 20 بار منہ کلی کر, اپنے اندر کا بخار نکال, بعد میں جا کر روٹی کھا. مزہ آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے. اب تیرا منہ صاف ہوا, منہ میں پورا سنڈاس لے کر بھر لیا تو روٹی کا مزہ کہاں سے آئے گا؟ اسی طرح وہ نظریں جو غلط دیکھتی ہیں قرآن کا مزہ نہیں پا سکتی. وہ زبان جو غلط بولتی ہیں دعوت کا مزہ نہیں پا سکتی. وہ زبان جو غیبت کرتی ہیں ذکر کا مزہ نہیں پا سکتی. وہ زبان جو دوسروں کے بارے میں برائی بیان کرتی ہیں وہ ہدایت کا مزہ نہیں پا سکتی. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, ہم لوگ پہلے اپنے اندر کی خرابی نیت کرو, انشاءاللہ دور کریں گے. اور جو نیت کرتا ہے دور کون کرے گا بولو؟ ارے بھائی دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ دور کرنے والا. لیکن بندہ اللہ سے روئے گا, اللہ سے مانگے گا, اللہ سے گر گرائے گا, یا اللہ اس عظیم کام سے محروم نہ کر, اس عظیم کام سے محروم نہ کر, اس عظیم کام سے محروم نہ کر. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اللہ, یہ جماعت جو اس وقت آئی ہے یہ جماعت تو اللہ نے چنا. اب اللہ کے چنے ہوئے چنکو بن گئے تو اب اندازہ لگاؤ کیوں بھائی اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے. کیا بھائی میں اسے چن کو انہیں کیا بن گیا, کیا بن گیا؟ 3 دن کا ٹائم آیا, بازار میں پھر رہا ہے. 3 دن کا چلے کا ٹائم آ گیا, گاؤں جا رہا ہے. چلے کا ٹائم, اب اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر بولو, جتنے لوگوں کا ٹائم ہو گیا چلا لگا کر. ہم لوگ ابھی گزشتہ سال قزاقستان میں تھے, ایک ساتھی کہنے لگے ہمارے پاس چند ایسے بھی ساتھی ہیں جو اپنے پچھلے چلے کی قضا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چلے کی قضا, 3 دن کی قضا. ویسے قضا ہمارے پاس کتنے چلے ہیں بولو؟ کتنے چلے قضا ہیں؟ کتنے 4 مہینے قضا ہیں؟ کتنے بیرون قضا ہیں؟ نمازیں تو قضا ہیں ہی, روزے تو قضا ہیں ہی, اس کے ساتھ کتنے چلے قضا. کبھی ہم نے سوچا وہ نمازی کو اس نمازی کو صاحب ترتیب نہیں کہا جائے گا جو ایک نماز بھی چھوڑ دیا ہو. سنو اچھی طرح, بار بار جو کہا جاتا نہیں, کیا کہا جاتا ہے بھائی ہمارا کام نماز کی ترتیب پر, ہمارا کام نماز کی ترتیب پر, ہمارا کام نماز کی ترتیب پر. نماز کی ترتیب پر جب کام کا اصول نکالنے پر آئے 600 اصول نکلتے ہیں. کتنے؟ 4 اصول بھی ہم نہ ڈھنگ سے نہیں معلوم, اڑتے اڑتے رہتی ہیں. 4 اصول ڈھنگ سے نہیں معلوم, 600 اصول نکلتے. ان اصولوں میں ایک اصول سنو. کیا اصول؟ وہ بندہ صاحب ترتیب نہیں شریعت کے نزدیک جو زندگی میں ایک نماز چھوڑ دیا ہو, ایک نماز بھی چھوڑ دیا, وہ شریعت کے نزدیک کون نہیں ہے؟ صاحب ترتیب نہیں ہے. وہ بندہ صاحب ترتیب ہے جو بندہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کر اپنے حال تک پوری نمازیں قضا کر چکا ہو.
اس اعتبار سے ہم لوگوں کو وہ داعی نہیں جو اپنے دعوت کی زندگی کا چلہ قضا کر چکا ہو. ہر ایک کی ایک دعوت کی زندگی ہے. دعوت کے تم کتنے سال سے ہو؟ 10 سال سے. تم کتنے سال سے ہو؟ 5 سال سے. تم کتنے سال سے ہو؟ 15 سال سے. تم کتنے سال سے ہو؟ 20 سال سے. تم اگر 20 سال میں ایک چلہ بھی چھوڑے ہو تم داعی نہیں. تم داعی نہیں. اب حساب ڈال کو دیکھو کتنے چلے چھٹکو ہی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ارے بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنے ہیں؟ انگنت. کتنے 3 دن قضا ہیں؟ کتنے گشتے قضا ہیں؟ کتنا دوسرا گشت قضا ہے؟ کتنے مرتبہ ہم نے بہت سارے اپنے ذمہ داریوں کو قضا کر رکھا ہے. اس کے باوجود اللہ نے ہم پر پردہ ڈال کر دعوت کی فہرست سے نکالے بغیر اللہ دعوت میں جوڑ کر رکھا ہے. الحمدللہ بولو. اللہ کس میں جوڑ کر رکھا ہے؟ ڈیلیٹ کر دینا تھا. اے ڈیلیٹ کرو، اے ڈیلیٹ کرو، ڈیلیٹ کرو، نکال دو، نکال دو، نکال دو. اللہ نکالیا کیا؟ اللہ نکالا؟ نہیں نکالا. آج بھی ہم دعوت میں ہیں الحمدللہ. تو اس کی قدردانی کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے جتنے یہاں حاضر ہیں نیت کرتے ہوئے کہ بہت سارے ساتھیوں پر بیرون جانے کی شرائطیں ایک زمانہ پہلے پوری ہو چکی تھیں. آج بھی ٹھکالے کو پھر نہیں. خالی اجتماع میں ہاتھاں اٹھانا بعد میں ہاتھاں دینا. اجتماع میں ہاتھاں اٹھانا بعد میں ہاتھاں دینا. اجتماع میں ہاتھاں اٹھانا بعد میں ہاتھاں دینا. کرنی کہ نہیں کرنی؟ ویسا کون اس اب تک ڈیلے کرتے 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 1 سال 2 سال 5 سال قضا کر چکے ہیں. اب اللہ کا نام لے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعوت کی نسبت سے کھڑے ہو کر بتاؤ کون انشاءاللہ بیرون جائیں گے؟ پہلے کھڑے ہو کر بتاؤ. بسم اللہ بول کر کھڑے ہو جاؤ. میں بھی تیار انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو کر جو بیرون کے شرائط پورا کر چکے وہ کھڑے ہو کر جلدی نام بتائیں. ماشاءاللہ جلدی جلدی. ماشاء. اور بولو بھائی بیرون کے لیے بولو. جلدی جلدی بولو. ہر علاقے کے ذمہ دار ساتھی بولو. لمبا خرچہ جو بھی ہوگا مشورے سے طے کیا جائے گا. کھڑے ہو کر بتاؤ. جن کے 4 مہینے لگ گئے وہ سب بولو. مستورات میں نقد تیار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے انتہا اللہ قبول فرمائے بھائی. اور کھڑے ہو کر بتاؤ. وہاں ایک بزرگ مولا بھائی ماشاءاللہ.